بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقوی کے فضائل اور برکات قرآن حکیم کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کہ اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ ھدی للمتقین، اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، مومن ہو یا کافر ہو، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ ھدی للناس، لیکن چونکہ انتقاء یا انتفاع جو ہے اس سے اہل تقوی کو ہوتا ہے، جو فائدہ ہے وہ اہل تقوی کو ہوتا ہے، تو اسی لیے ھدی للمتقین ارشاد ہوا کہ جیسے کہتے ہیں کہ بارش سبزے کے لیے ہے، یعنی منتفع اس سے سبزہ ہوتا ہے، اگرچہ برستی ہر چیز پر ہے، وہ زمین ہے، بے آب و گیا، جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر بارش برس رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ سبزے کو ہوتا ہے۔ اسی طرح تقوی، اس کا فائدہ متقین کو ہے، مومنین کو ہے۔ تقوی کے کئی معنی آتے ہیں، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور عرف شرع میں ممنوعات چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ہے متقی وہ ہے جو شرک، کبائر اور فواحش سے بچے۔ بعضوں نے کہا کہ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے، اور بعض کا قول ہے کہ تقوی حرام چیز کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے۔ بعض کے نزدیک معصیت پر اصرار اور طاعت پر غرور کا ترک یہ تقوی ہے۔ بعض نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ تقوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کا نام ہے۔ یہ تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں ہے۔ تقوی کے مراتب بہت ہیں۔ عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا ہے۔ جو عوام ہے اس کا تقوی کیا ہے؟ ایمان لا کر کفر سے بچنا۔ متوسلین کا تقوی یہ ہے کہ عوام اور نواہی، یعنی جو ہے نا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ عوام و نواہی کا اطاعت، خواص کا تقوی یہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ تقوی ایک یہ بھی ہے کہ 7 قسم کا تقوی ہے۔ کفر سے بچنا یہ بفضلہ تعالی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ بد مذہبی سے بچنا کہ یہ ہر سنی کو حاصل ہے۔ ہر کبیرہ سے بچنا، صغائر سے بھی بچنا، شبہات سے بھی بچنا، شہوات سے بھی بچنا، غیر کی طرف التفات سے بھی بچنا۔ اخص الخواص کا منصب ہے، اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے نا، سورہ بقرہ آیت نمبر 189 اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہ کچھ بلائی نہیں کہ گھر میں پچھت توڑ کر آؤ، ہاں بلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اچھا، یہ اس کا شان نزول کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا؟ شان نزول اس طرح ہوا کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے تھے نا، کسی مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو پیچھے والی دیوار جو ہے اس کو توڑ کر وہ اندر داخل ہوتے، اور اس کو نیکی سمجھتے
اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 197 میں فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ فرمایا اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور سفر کا خرچہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ اچھا، اس کا شان نزول جو ہے وہ بعض یمنی حاج کے لیے بے سامانی کے ساتھ روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے، تقوی والا کہتے تھے، اور جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے وہاں سوالات شروع کر دیتے تھے، اس سے مانگنا، اس سے مانگنا، اس سے مانگنا، کبھی غضبناک ہو جاتے، غصہ کرتے جو نہ دیتا، اور کبھی خیانت بھی کرتے تو خیانت کے بھی مرتکب ہوتے۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ جو آپ حج پر جا رہے ہو نا، تو یہ تقوی نہیں ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگنا، یہاں سب کچھ چھوڑ کے چلے جاؤ اور وہاں جا کر بھیک مانگنا شروع کر دو، بلکہ تقوی کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ جو آپ کے زاد راہ ہے، سفر کا خرچہ ہے، وہاں رہنے کا جو اخراجات ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ، تاکہ کسی کے سامنے دست دراز ہاتھ جو ہے وہ بلند نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں، پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ ایک اور آیت مقدسہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فرمایا گیا سورہ بقرہ آیت نمبر 278 278، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود اگر مسلمان ہو۔ یہ شان نزول اس کا اس طرح ہوا کہ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو سود کی حرمت نازل ہونے سے قبل جو ہے وہ سودی لین دین کرتے تھے، اور ان کی گھراں قدر جو سودی رقمیں ہیں وہ دوسروں کے ذمہ واقع تھی۔ اس میں یہ حکم دیا گیا کہ سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد سابق جو آپ کی رقمیں ہیں ان کا مطالبہ یہ اس کو بالکل چھوڑ دو، یہ واجب الترک ہیں، اور پہلا مقرر کیا ہوا سود بھی اب لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے بقدر طاقت ڈرتے رہو۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے جس میں فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، سورۃ التغابن کی آیت نمبر 6 ہے نا، آیت نمبر 16 ہے، فرمایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اللہ سے ڈر جتنی طاقت رکھتے ہے۔ نیز آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر آئے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ فرمایا اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے کہ اس کی طرف کہ اس طرح کے لوگ سمجھ جائیں کہ کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے نا وہ آسمان اور زمین ہے، اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں، سب کو ایک پرت کر دیا جائے، اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ ہرقل بادشاہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان اور زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ تو حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟
اس کلام میں بلاغت نظام کے معنی نہایت دقیق ہیں۔ ظاہر پہلو یہ ہے کہ دورہ فلکی سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو ایک جانب مقابل میں شب ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت جانب بالا میں ہے اور دوزخ جہت پستی میں ہے۔ یہود نے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ توریت میں بھی اس طرح سمجھایا گیا، معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت اختیار کچھ بعید نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے۔ یہ انسان کی تنگ نظری ہے یا تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں ہے، کہاں سمائے گی، کہاں رہے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا گیا کہ جنت اور آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، جنت جو ہے وہ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، یہ سوال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ زمین اور کون سا آسمان ہے جس میں جنت سما سکے۔ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، تو پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ فرمایا کہ بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی، تمہارے مال اور تمہاری جانوں، اور بے شک ضرور تم اگلی کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے، تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنا پڑے گی، زندگی میں کئی معاملات میں نقصان اٹھانا پڑے گا، جان و مال کے کئی معاملات میں تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی، بیماریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، بہت قسم کی مصیبتیں زندگی میں پیش آئیں گی، یہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا، لہٰذا اس کے لیے تیار رہنا اور اللہ کریم جل مجدہ الکریم کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر رکھ کر ان تمام امتحان میں کامیاب ہو جانا، کیونکہ ان امتحانات کے ذریعے ہی تو کھرے اور کھوٹے کا فرق کیا جاتا ہے۔ کھرے اور کھوٹے کو جب آزمایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو امتحان کے ذریعے ہوتا ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ دینی معاملات میں مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے تمہیں بہت تکالیف پہنچیں گی، ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں اگر تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر رہے گا، کیونکہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی ہمت کا کام ہے۔ ایک اور آیت مقدسہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200، اس میں بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو۔ پھر فرمایا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس امید پر کامیاب ہو جاؤ۔ صبر کے معنی نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، نفس کو، اپنے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنا، دوسرے تکلیف دیں، گالی بکیں، کچھ بھی کریں، ان کی تمام تکالیف پر صبر کرنا یہ مصابرہ کہلاتا ہے۔ صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت، حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں، نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنے پر صبر کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت پر صبر کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسی بیماری ہے، محتاجی ہے، قحط ہے، خوف ہے، اس پر صبر کرنا، اور مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا اور برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا یہ داخل ہیں۔ اسی طرح
نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں مصابرہ داخل ہے۔ بعض حکماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ترک شکایات، نمبر 2 قبول قضا، نمبر 3 صدوق رضا۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں فرمایا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، مدد نہ دو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا جس کا حکم دیا گیا اس پر بجا لانا بر، اور جس سے منع فرمایا گیا اس کو ترک کرنا تقوی، اور جس کا حکم دیا گیا اس کو نہ کرنا اسم یعنی گناہ ہے، اور جس سے منع کیا گیا اس کا کرنا عدوان یعنی زیادتی کہلاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں کا حکم دیا، 2 باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو نیکی پر مدد کرنا، پرہیزگاری پر مدد کرنا۔ دوسرا گناہ اور زیادتی پر باہم تعاون نہ کرنا۔ بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اور تقوی سے مراد ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے۔ اسم سے مراد گناہ ہے، اور عدوان سے مراد اللہ کی حدود میں حد سے بڑھنا۔ ایک قول یہ ہے کہ اسم سے مراد کفر ہے اور عدوان سے مراد ظلم یا بدعت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ یہ گناہ کی تعریف کی۔ اب نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم کہاں، کیسے، کب، یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ نیکی اور تقوی میں ان کے تمام انواع اور اقسام داخل ہیں، اور اسم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہے۔ علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس، تدریس اور تحریر وغیرہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے۔ وقت کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو، تقریر کے ذریعے ہو، تدریس کے ذریعے ہو، درس کے ذریعے ہو، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، داخل ہیں مدد کرنے میں۔ دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ملک اور ملت کی اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک اور سماجی خدمات سب اس میں داخل ہیں۔ اور گناہ اور ظلم میں کسی کی مدد نہ کرنے کا حکم، کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہی دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام اور ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، بدی کے اڈوں میں نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون اور ناجائز ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات کتنی عمدہ ہے نا، اور کتنی اعلیٰ ہے۔ اس کا ہر حکم دل کی گہرائی میں اترنے والا ہے، ہر حکم اللہ کے کلام، اللہ کا حکم قرآن کے ذریعے جو آیا نا ہمارے پاس، اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروہوں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔ اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل بھی کیا جائے۔ افسوس فی زمانہ جو ہے نا، مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور ہے، ایک بڑی تعداد ہے قرآنی تعلیمات سے بے بہرہ ہے، بالکل دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو قرآن احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کرے تو اس نے ان کا ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو، مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ چاہیے، مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ چاہیے۔ ایک مرتبہ، اس کا شان نزول کیا ہوا؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منزل میں قیام فرما رہے تھے، اصحاب جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار مبارک جو ہے نا وہ درخت میں لٹکا کر آپ نے لٹکا دی تلوار، اور آرام فرمانے کے لیے اسی درخت کے سائے میں آپ بھی آرام فرمانے لگے۔ اب جیسا ہی آپ نے آرام فرمانے کے لیے لیٹے ہی تھے تو آپ محو استراحت ہوئے، یعنی آپ نیند میں ہوئے، تو دیکھا کہ ایک اعرابی موقع پا کر وہاں چھپ کر آیا، اور اس نے تلوار وہاں سے اتاری اور تلوار کھینچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اللہ، فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ فرمانا ہی تھا تو حضرت جبریل نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی، یعنی اس بندے پر خوف طاری ہو گیا۔ حضور کے اس فرمان میں اتنا جلال تھا کہ بندہ کپ کپی طاری ہو گئی اس پر، وہ کپ کپی کی صورت ایسی ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ روایت میں ہے کہ جبریل نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس تلوار مبارکہ کو اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کہنے لگا کہ مجھے تو کوئی نہیں بچائے گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ اس آیت میں وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات چاہے وہ فرض ہوں یا نفل ہوں، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اور اگر تقوی سے مراد فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا حصول کا سبب بنے گی یہ مراد لی جائے تو پھر درست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بھی اللہ کے قرب کا باعث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بھی اللہ کے قرب کا باعث ہیں۔ ان سے محبت کرنا، ان سے الفت رکھنا، ان کی سنگت کرنا یہ اللہ کے قرب کا باعث ہیں، اسی کے طرف یہ اشارہ ہے۔ پھر صدقات کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت یہ اللہ کا قرب کا باعث ہے، دعا کی کثرت یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی یہ اللہ کے قرب کا باعث ہے، بکثرت درود یہ اللہ کا قرب کا باعث ہے، ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہنا بھی اسی عموم میں شامل ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کر دے اسے چھوڑ دو۔ یاد رکھیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے نا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا
فتسقینا وإنا نتوسل إلیک بعم نبیک فاسقنا، یعنی اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے، تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا وسیلہ بناتے ہیں، ہم پر بارش برسا۔ تو فرما راوی کہتے ہیں کہ لوگ اسی وقت سیراب کیے جاتے تھے، اسی وقت جیسی دعا ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے 1010، یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اسی طرح حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ کے لوگوں کو سخت قحط میں مبتلا دیکھا، تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس قحط کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے، یعنی وہ جو روضہ انور ہے اس روضہ انور پر ایک کھڑکی بنا دو تاکہ اس کھڑکی سے ڈائریکٹ آسمان نظر آئے۔ تو فرمایا کہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا، اونٹ موٹے ہو گئے، حتیٰ کہ چربی سے گویا پٹ پڑے۔ تو اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا۔ اسی طرح بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی تھی۔ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کے طالب ہوتے ہیں، ان کو یہ دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک واتوسل الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفہ فی۔ اس کا دعا اس طرح ہے اردو میں، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو جو شخص اس حدیث پاک میں مذکور دعا پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس دعا میں ان الفاظ یا محمدو کی جگہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ پڑھے۔ اس بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں آپ مذکور جو وہاں لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یا محمد کیوں نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ ہے 93، اس آیت مقدسہ کا نام ہے نمبر ہے سورہ مائدہ کی آیت مقدسہ ہے۔ فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں، جو کچھ انہوں نے چکھا، جبکہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ آیت ان اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے قبل وفات پا چکے تھے۔ حرمت شراب کا حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام ان کی فکر میں جو ہے روز بروز ان کی فکر کرتے رہے کہ ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا، ان کا تو مواخذہ ہوگا یا نہیں۔ تو ان کے حق میں یہ نازل ہوا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے قبل جن نیک ایمان والوں نے کچھ کھایا یا پیا ان کا اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آیت میں لفظ اتقو جس کے معنی ہے ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں 3 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے سے شرک سے ڈرنا، اور دوسرا ہے پرہیز کرنا، اور دوسرے سے شراب اور جوئے سے بچنا، تیسرے سے تمام محرمات سے پرہیز کرنا مراد ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ پہلے سے ترک شرک، دوسرے سے ترک معاصی اور محرمات، تیسرے سے ترک شبہات مراد ہیں، اور بعض کا قول ہے کہ پہلے سے تمام حرام چیزوں سے بچنا، اور دوسرے سے اس پر قائم رہنا، اور تیسرے سے زمانہ نزول میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا مراد ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 201 ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت کہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آیت میں مذکور لفظ طائف کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو
ورگلانے کے لیے انسان کے گرد و پیش جو ہیں گردش کرنے والے شیاطین کو طائف کہتے ہیں۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جب شیطان کی طرف سے انہیں گناہ کرنے یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑنے کا کوئی وسوسہ آتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرتے ہیں اور اس کے عذاب اور ثواب کو یاد کرتے ہیں، اور اسی وقت اس گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، اس سے رک جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے رکنے کا حکم دیا اور گناہ کرنے سے منع کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب شیطان دل میں گناہ کرنے کا وسوسہ ڈالے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے انعامات میں غور کرنا اور اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے ثواب کو یاد کرنا اس وسوسے کو دور کرنے اور گناہ سے رکنے میں معاون اور مددگار ہے۔ لہٰذا جب بھی شیطان گناہ کرنے پر اکسائے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کے انعامات کو، اس کے احسانات کو یاد کرے اور نافرمانی کرنے پر اس کی طرف سے ملنے والی سزا اور اطاعت کرنے کی صورت میں اس کی طرف سے ملنے والے ثواب کو یاد کرے، تو انشاءاللہ العزیز شیطان کا وسوسہ دور ہو جائے گا اور گناہ کرنے سے بچ جائے گا۔ اور اگر شامت نفس سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا آخری آیت مقدسہ، فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں ایک نوجوان بہت متقی پرہیزگار عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان جو ہے نا نماز عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک خوبرو عورت اس سے اپنی طرف بلاتی اور چھیڑتی رہتی، لیکن یہ نوجوان اس پر توجہ دینے کے بغیر نگاہ جھکائے جو ہے نا توجہ دینے کے بغیر نگاہ جھکائے گزر جایا کرتا۔ آخر کار ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورگلانے اور اس عورت کی دعوت پر برائی کے ارادے سے اس کی جانب بڑھا، لیکن جب دروازے پر پہنچا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان عالی یاد آیا، فرمان عالی شان یاد آیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے وہ فوراً حکم خدا یاد کرتے ہوئے اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب یہ بہت دیر تک گھر نہ پہنچا تو اس کا بوڑھا باپ اسے تلاش کرتا کرتا وہاں پہنچا، لوگوں کی مدد سے اسے اٹھا کر گھر لے آیا۔ ہوش آنے پر باپ سے تمام واقعہ دریافت کیا۔ نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر کے جب اس آیت مبارکہ کا ذکر پھر ہوا نا تو ایک مرتبہ پھر اسے شدید خوف غالب آیا کہ اسے چیخ ماری اور اس کا دم نکل گیا۔ راتوں رات ہی اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کر دیا گیا، اس کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سے فرمایا کہ آپ نے ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی تاکہ ہم بھی اس کی جنازے میں شریک ہوتے۔ اس نے عرض کی امیر المومنین اس کا انتقال رات میں ہوا تھا نا، اور آپ کے آرام کا میں خیال کرتے ہوئے میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کی آیت مبارکہ 46 نمبر ہے، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو قبر میں سے اس نوجوان نے یوں جواب دیتے ہوئے کہا یا امیر المومنین، بے شک میرے رب نے مجھ پر کرم کیا اور یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی۔ یہ ابن عساکر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ یعنی اے لوگو، کافروں کے خلاف جہاد کرو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، اور دنیاوی زندگی کی رغبت تمہیں جہاد چھوڑ دینے پر نہ ابھارے،
کیونکہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کی طرح ہے اور یہ اتنی جلد گزر جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، لہذا اس میں مشغول ہونا کچھ بھی نفع مند نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر ایمان لاؤ نا اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے ایمان اور پرہیزگاری کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا کیونکہ وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، البتہ تمہیں راہ خدا میں کچھ مال خرچ کرنے کا حکم دے گا تاکہ تمہیں اس کا ثواب ملے۔ اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے نا تو تم میں سے اکثر اس کی اطاعت کرنے کے بجائے بخل کرنے لگو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کی کھوٹ کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ انسانی فطرت کے طور پر مال سے محبت کرتا ہے۔ انسان جو ہے وہ فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اس کے محبوب چیز لے لی جائے تو اس کے دل میں موجود وہ باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر رحمت ہے کہ وہ ان پر ایسے احکام نافذ ہی نہیں فرماتا جنہیں پورا کرنا انتہائی دشوار ہو۔ تو اس طرح بے شمار اور آیات مقدسہ بھی ہیں، اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو تفسیر صراط الجنان، تفسیر نعیمی، تفسیر خزائن العرفان، ان کا مطالعہ کریں گے تو بہت کچھ پتہ چلے گا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے، متقی لوگ کرتے کیا ہیں، متقیوں کی صفات کیا ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے متقین لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمیں بھی تہجد گزاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ